ایئر مارشل صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ چونکہ بھارت میں ایئر اتاشی بھی رہ چکے ہیں اور ذاتی طور پہ آپ نے قریبی سطح پر دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پر لوگوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، لوگ کس طرح سوچتے ہیں. تو اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ بھارت میں جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ بھارتی ریاست کو کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. ناٹ کہ اس کا جواب نہیں ہے یا مجھے آتا نہیں ہے، مطلب اس کا سچا جواب جو ہے وہ بیچارے انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کو مشکل سے دوچار کرتا ہے. یہ ایگزیکٹلی اسی طرح مجھے یاد ہے کہ 2008 میں پریزیڈنٹ مشرف وہاں تشریف لائے تو وہ ایڈریس کر رہے تھے. ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی وہاں پہ ہوٹل میں اور سب لوگ تھے اور انڈین ایکس آرمی چیف بھی تھے جو کارگل میں تھے. تو خیر بہت اچھا ان کا سیشن جا رہا تھا. تو ایک پلانٹڈ وہاں پہ ایک مسلم لیڈر انہوں نے اٹھ کے مشرف صاحب سے کہا کہ آپ پلیز ہماری بات نہ کیا کریں مسلمانوں کی، ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ، آپ وہاں پہ خوش ہیں ہم یہاں پہ خوش ہیں. تو مشرف صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آپ یو آر اے ہپوکریٹ. ویل میں ہوتا تو شاید میں یہ نہ کہتا کیونکہ میں وہاں 3 سال سے رہ رہا تھا نا، تو میں مسلمانوں کی حالت کو سمجھتا تھا. مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا وہاں پہ، مطلب وہ ایکچولی انڈینس یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں، وہ ایک کمیونٹی ہیں. کہیں کا بھی مسلمان ہوگا وہ دوسرے مسلمان کے لیے ایک نیچرلی طور پہ یہ فیل کرے گا. تو آپ نے کشمیریوں کی بات کی، میں نے کشمیریوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا، انڈینس کے ساتھ بھی کیا. تو کشمیری بیچارے اگر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں انڈیا کے اندر فار ایگزامپل، تو ان کے ساتھ اتنی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے کہ وہ پھر دور ہو جاتے ہیں. مطلب ان کی یونیورسٹیز میں دہلی میں دیکھتا تھا، مطلب ان کے اوپر الزام لگتے تھے، ان کے اوپر موویز لگتی ہیں، ان کے اوپر مختلف تہمتیں لگائی جاتی ہیں. ہر وقت وہ انڈر اسکینر ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان ٹیم کو پسند کرتے ہیں، آپ جنگوں میں پاکستان کو فیور کرتے ہیں، تھنگز لائک دیٹ. تو اس لیے انفارچونیٹلی انڈیا کبھی بھی اپنی سائڈ کے کشمیریوں کی نہ ان کے دل جیت سکا ہے، نہ ان کے ساتھ اس کے بعد تو خیر بہت ہی برا ہے جس کو ماشاء صاحب آپ یہی یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں، جس طرح بابا قوم قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جو پیچھے رہ جائیں گے وہ ہمیشہ وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبور ایک طرح سے زندگی گزارنے پر وہاں پر جو ہے گزار رہے ہیں جو مسلمان ہیں. جی بڑی تلخ حقیقت ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. 2004 میں انہوں نے کانگریس نے ایک سروے کروایا تھا، تو سچر کمیٹی رپورٹ، وہ جسٹس تھے سچر، انہوں نے مسلمانوں کی حالت کے لیے یہ سارا سروے کیا گیا تھا. تو اس میں ایون یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا ایک سیکشن ایسا تھا جس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں اچھوت والا سٹیٹس دے دیا جائے، کیونکہ اچھوت کو کچھ اسٹیٹ اسپیشل چیزیں تھوڑی سی کوئی جابز میں مل جاتی ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جنہوں نے یعنی اچھوت سے بھی برے سٹیٹس کے ساتھ وہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں، مطلب کہ جس نے 800 سال رول کیا ہے وہ اپنے آپ کو اچھوت کا سٹیٹس مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اتنی مطلب ڈسکرمنیشن ہونی شروع ہو گئی ہے. مطلب میرے بہت اچھے دوست تھے انڈینس، ہندو بڑے اچھے دوست تھے، they were good people also، لیکن مسلمان اب گیٹوز کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ دہلی ہو چاہے وہ بامبے ہو. مطلب یہ ایک حقیقت ہے، ماننی پڑے گی. اچھی کالونیز میں ان کو گھر نہیں ملتا، ان کی جابز نہیں ہیں. آرمڈ فورسز میں آلموسٹ نیل ہو گئے ہیں، آئی بی میں تو شاید بالکل ہی نہیں ہے اس رپورٹ کے مطابق، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز میں. سو ڈسکرمنیشن انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور مودی صاحب کے ہوتے ہوئے تو خیر اس کی انتہا ہو گئی ہے، سب جانتے ہیں، میں اس پہ کیا بات کروں. What you are saying it means they don't trust Muslims. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یوں تو یہ کہا جاتا ہے جنگیں اتنی اچھی ہوتی بھی نہیں ہیں، اس کی نہ ہی تمنا ہی خیر کسی کو ہونی چاہیے، لیکن اس حالیہ جو پاک بھارت جنگ میں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کو کتنا فائدہ یا کتنا نقصان ہوا، تو جتنے بھی خانے ہیں وہ پاکستان کے فائدے کے ٹک میں ہی جاتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ کشمیر کاز کو بھی ہوا ہے. اس جنگ کے بعد دنیا یہ ریئلائز کرنے لگ گئی ہے کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، اس کا حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. اور خصوصی طور پر جب امریکی صدر کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا تو بھارت کو خارجہ پالیسی کے محاذ پر کتنی بڑی یہ سبکی کہا جائے یا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے یہ بھارت کے لیے؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ ملٹریلی بھی ایک ان کو سیٹ بیک ہوا، وی ڈیفیٹڈ دیم. اچھا، اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی،
اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دے انڈرسٹینڈ کہ وار ایشو بٹوین دی ٹو کنٹریز از دی جموں اینڈ کشمیر کا ایشو ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، کارگل ہوا ہے، سیاچن ہوا ہے، تو اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ ریسنٹلی جو کچھ ہوا تو جس طریقے سے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں انڈین اٹراسٹیز سے اسٹیج انکاؤنٹر سے اسٹیج ریکوریز ہو رہی ہیں، فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، ڈریکونین لاز ہیں، 370 ختم کر دیا، 35A ختم کر دیا، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، مارکہ حق ہوا اور بنیاد مرصوص کے بعد سب سے بڑی وکٹری میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے کہ کشمیر دوبارہ لائم لائٹ پہ آیا۔ بالکل، وہ بڑے عرصے بعد جب امریکنز نے بات کی، اسپیشلی دیکھیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی کہ سیز فائر ہوا ہے، اینڈ سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کو انہوں نے خود جب ان پرسن کہتے ہیں کہ جی کشمیر پہ میں بات چیت کروانے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس آپ دیکھ لیں۔ پھر سیکنڈلی یہ بھی دیکھ لیں کہ مارکو روبیو نے جو ٹویٹ کیا تھا آفٹر جب سیز فائر کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تو he said Pakistan and India will discuss broad set of issues in a neutral venue۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ براڈ سیٹ آف ایشوز کا مطلب تھا جموں اینڈ کشمیر بھی تھا، انڈس تو بریگیڈیئر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت نے جو 2019 میں ایک مذموم کوشش کی اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A میں ترمیم کرنے کے بعد کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی، تو دنیا کی نظر میں اس ترمیم کی اس وقت 0 حیثیت ہو گئی ہے ان بیانات کے بعد۔ یہ ایگزیکٹلی دیکھیں کہ پیپر پہ تو انہوں نے کر دیا، پیپر پہ ٹرانزیکشن کر دی ہے، لیکن دیکھیں ایسا دیر آر 18 ریزولوشن آف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جموں اینڈ کشمیر پہ، اس میں سے 5 رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہے، تو میرا خیال میں تو وہ تو انٹیکٹ ہے، دنیا مانتی ہے، تو میرا تو دیٹس وائی اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کو نہیں مانتے تو پھر تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ So therefore it is important, it is the responsibility of international community۔ امریکہ ہے، باقی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے لوگ ہیں، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جب ایسٹ تیمور کو آپ سیٹل کروا سکتے ہیں تو وائی ناٹ جموں اینڈ کشمیر؟ آپ سوڈان میں جا کے ساؤتھ سوڈان تو کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جموں اینڈ کشمیر میں نہیں ہے۔ سو دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے، سو therefore there is a requirement کہ ہم اسپیشلی دی OIC ہے ان کو پرو ایکٹیولی کیس کو لے کے آگے جانا چاہیے۔ ٹھیک، مارشل صاحب 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت جو ہے ایک کوشش یہ بھی کر رہا ہے کہ آبادی کا جو تناسب ہے وہاں کشمیری آبادی کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے اور وہاں پر ہندو کمیونٹی کو شفٹ کیا جائے، تو ایک تو یہ وہ مضموم کوشش کر رہا ہے، دوسرا 5 اگست 2019 کے بعد مزید پہلے سے ہی خیر 8 دہائیوں سے ہی ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس کے بعد مزید یہ بڑھ گیا ہے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد مزید کتنی زیادتیوں میں اضافہ ہوا ہے بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر؟ جی بالکل، اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں، جو آپ لوگ اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے نا، جی پلیز صاحب بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے، لیکن اگر ہم ریئلسٹکلی دیکھیں تو دنیا نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا تھا، اور میں زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ آگے بھی وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ اقتدام اٹھائیں گے۔ ایسٹ تیمور ان کا انٹرسٹ تھا، سوڈان ان کے انٹرسٹ تھے، کشمیر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں ہی کرنا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو شاید پھر ہم ریئلسٹکلی ان لائنز پہ جانا شروع ہوں گے جس پہ کچھ ہوگا۔ مارشل صاحب ہم تو کر ہی رہے ہیں، انٹرنیشنل فورمز پہ مسلسل پاکستان آواز بلند کر رہا ہے، کشمیریوں کی آواز بنتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم 70 سال سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ابھی مارکہ حق ہوا تھا اس وقت میں ریپیٹڈلی ٹی وی پہ یہ بات کر رہا تھا کہ اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم، اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا، ہمیں بہت ہی پرو ایکٹیولی اس کو لے کے آگے جانا چاہیے۔ اس میں 8-10 سٹیپس تھے جو میں سجیسٹ کرتا تھا، لیکن میرے خیال میں 1% بھی نہیں ہوا۔ حکومت کی اپنی obviously اس ٹائم پہ کچھ اور پرائرٹیز بھی ہیں جو وہ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ سو کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، جب دیکھیں انڈیا بیسکلی کیا کرنا چاہ رہا تھا، انڈیا 3 چیزیں کرنا چاہتا ہے۔
وہ ان کو کشمیریوں کو معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتا ہے, وہ ان کو پولیٹیکلی طور پہ کمزور کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ ڈیموگرافکلی ان کو ویک کرنا چاہتا ہے. تو اسی لیے جب اس نے یہ 3 بریگیڈ کیے 370 اور 35A, تو سب سے پہلے اس نے ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا 2019, جس میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا اس کو 2 حصوں میں, لداخ کو علیحدہ کر دیا اور JK کو علیحدہ کر دیا. لیکن اس پہ چائنا کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آیا, اور کئی دہائیوں کے بعد چائنا یہ معاملہ دوبارہ UN سیکورٹی کونسل میں لے کے گیا. پھر انہوں نے اس سے بھی برا ایکٹ کیا, ڈومیسائل ایکٹ بنا دیا, یعنی کہ جو 15 سال سے رہ رہا ہے یا 7 سال سے پڑھ رہا ہے اس کو ڈومیسائل مل جائے گا. پھر انہوں نے لینڈ ریفارم ایکٹ کر دیا, یعنی کہ کوئی بھی لینڈ جو نان ریزیڈنٹ ہے خرید سکتا ہے. یعنی کشمیر تو بیچارے غریب ہیں, اب ہر جو امیر ہے وہ خریدے گا اور یہ مائنورٹی ہو جائیں گے اور ان کی لینڈز ختم ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ایک ان لافل پریونشن ایکٹ بنایا جس میں جرنلسٹ اور اسٹوڈنٹس کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو آواز دیتا تھا. پھر ایک میڈیا پالیسی بنائی, اس میں میڈیا کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا. اور پھر فائنلی انہوں نے ایک اور اسی طرح کا ان لافل ایکٹ بنایا جس پہ 2 ایئرز آپ کسی کو بھی اریسٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی پوری طرح سے آزادی سلب کر لی جائے. بٹ جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈیا کر ہی جا رہا ہے ایک کے بعد دوسرا سٹیپ. اب وہ لینڈز بھی ان سے جانی شروع ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ ان کو ڈومیسائلز بھی ملنے شروع ہو جائیں گے, وہ مائنورٹی بھی بننی شروع ہو جائے گی. اور ورلڈ کا جو کانشیس ہے جس کو ہم جگانے کی کوشش کرتے ہیں, اب دیکھیں ورلڈ کا جو سائلنس ہے وہ کالونیزم کو جنم دیتا ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کالونیل فورس ہے جو بن گئی ہے اس لیے کہ ورلڈ از سائلنس. اٹس جسٹ لائک غزہ. کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ غزہ جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا قبرستان بن گیا ہے, کیونکہ لوگ اب اس کی وجہ سے ویسٹرن سویلائزیشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, رسپانسبل ہے. تو یہی حال یہاں پہ بھی ہوگا کہ لوگ جو انڈیا ایک ڈیموکریسی کی بات کرتا تھا, وہ شائننگ ڈیموکریسی وہ سب ختم ہو چکی ہوئی ہے. لوگ اس کا نیا روپ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, جو اس نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے اور اسپیشلی جو کرتا آ رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف یہ لابنگ بھی کرتا رہا کہ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑتا رہا, گو کہ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا سب سے زیادہ خود ہی شکار ہوا ہے. اور ابھی جو حالیہ وقتوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت نے یہ جو بیانیہ پاکستان کے خلاف بنایا تھا, اب مزید دنیا اس کو ماننے سے انکاری ہے اور بھارت پہ خود یہ دھبا لگ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی کینیڈا میں جو رپورٹ شائع ہوئی, انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت کس طرح انٹرنیشنلی بھی ریاستی سطح پر دہشت گردی کروا رہا ہے اور لوگوں کو قتل کر رہا ہے, ٹارگٹ کر رہا ہے. تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس حالیہ جنگ کے بعد یہ تاثر مزید قائم ہوا ہے دنیا میں کہ بھارت ہی اس دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے اپنی پراکسیز کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹلی پاکستان پر حملہ کر کے بھی؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر آپ ہم ثابت کر سکتے ہیں, دیر آر سیورل اوکیزنز, مثالیں ہیں لیکن کتابیں بھی لکھی ہیں, اور مثال ہمارے پاس مائی اینیمیز اینیمی ہے, اویناش پالیوال کی کتاب ہے, آپ اس میں دیکھ لیں. اس میں لکھا کس طرح افغانستان میں ہمارا مقصد کیا تھے, ہم افغانستان میں کیوں داخل ہوئے. 1950 کے بعد سے الٹیمیٹ آبجیکٹیو تھا کہ وہاں پہ کنٹرول حاصل کرے اور انشور کرے کہ وہاں فرینڈلی گورنمنٹ پاکستان کی نہ ہو, اور وہیں سے پھر پاکستان میں اسٹل پرابلمس ان پاکستان, خیبر پختونخوا, بلوچستان. اور دیکھیں پیک ٹائم میں جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی, 66 کیمپس تھے ٹیررسٹ کے افغانستان کے اندر. 34 پروونسز سے افغانستان میں ہر پروونس کے گورنر کے ساتھ ایک را کا آفیشل تھا. اور جس طریقے سے دیکھیں سیکرٹری ڈیفنس جو اوباما کے تھے, چک ہیگل, ہیز آن ریکارڈ, ہی سیڈ کہ جی انڈیا از یوزنگ افغانستان ایز اے سیکنڈ فرنٹ اگینسٹ پاکستان. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا از فائنانسنگ ٹیررزم اکراس دی بارڈر, تو وہ بھی ثبوت تھے. تو پھر دیکھیں کہ پاکستان نے 5 ڈوزیئر جمع کرائے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو, امریکہ کو, یورپین یونین کو. اور دیکھیں کہ پہلا ڈوزیئر 2009 میں تھا, لاسٹ بھی سبمٹڈ ان 2022 میں, اور جس میں ہم نے واضح طور پہ کیا. اور ابھی دیکھیں پاکستان کی ریسنٹ اسیسینیشنز ہوئی ہیں کشمیریوں کی, 22 کشمیریوں کے, تو خود راجناتھ سنگھ نے کنفیس کیا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے. گارڈین نے اس پہ سٹوری کیری کیا کہ جی کس طرح کشمیریوں کے اسیسینیشن ہوئی ہیں. جو سکھ مارے گئے ہیں پاکستان کے اندر ہے, پرمجیت سنگھ پنجور جو لاہور میں اسیسینیٹ ہوا, پشاور میں جو سکھ اسیسینیٹ ہوئے, اس میں بھی اس میں انوالو تھی. اس کے علاوہ دیکھیں ٹرانس نیشنل ریپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہردیپ سنگھ نجر کے اسیسینیشن کینیڈا میں ہوئی, 5 آئیز جسٹن ٹروڈو نے ایکسٹینڈ لیا,
गुरपतवंत सिंह पन्नू की जी। जो प्लॉट था दैट वाज फाइल्ड बाय द FBI, और इसके साथ साथ अवतार सिंह खांडा यूनाइटेड किंगडम में मारा गया। सो बहुत सारे थे, तो वो भी सबूत आए। दैट्स वाई जो इराक के जो ऑफिसेस थे वेस्ट में, और मोस्टली दे वर क्लोज बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इनमें वो है। तो देखें कि वो एक किस्म की ये फिर एट्रोसिटीज देखें कि जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, इंडिया के अंदर जो हो रहा है, माइनॉरिटीज में मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, दलित्स हैं। तो उस पे ओबामा ने कहा था कि अब एक चंद साल पहले एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये कहा था जिस तरीके से मुसलमानों के साथ दे ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा टाइम विल कम, देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया विल पुल अपार्ट। तो मेरे ख्याल में दुनिया समझती है। फिर रिसेंटली देखे इंडियन जो यूएस का कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है, तो उन्होंने भी लिखा था, उन्होंने कहा था कि रॉ पे सैंक्शंस लगने चाहिए क्योंकि ये असैसिनेशंस करते हैं। तो दुनिया अभी जान गई है कि द अगली फेस ऑफ इंडिया, जो अट्रॉसिटीज किलिंग्स हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जो इंडियन पंजाब में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने मणिपुर में देखा, नक्सलाइट के अगेंस्ट है, दलित के साथ जो कुछ हो रहा है। सो अब इंडिया एक्सपोज हो चुका है कि वो है। लेकिन पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर जिस तरह हमने मार्के हक में, बुनियाद मरसूस में, जिस तरह हमारी एयर फोर्स ने डिलीवर किया और साबित किया, और इसी तरह LOC पे ग्राउंड ट्रूप्स ने परफॉर्म किया। सो पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल जो ताकत थी, जो पहले हमें इन्फीरियर समझा जाता है, अब अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी हाइफेनेट करता है। दुनिया के बहुत से इदारे भी ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह बर्तरी अपनी दिखाई है इस जंग में।